السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور پاکستانیوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ یو کے ریڈ لسٹ سے ہم لوگ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے، یا یو کے گورنمنٹ کو ہم سے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے تھے جو ہماری حکومت نے نہیں دیے. تو اسد عمر صاحب بہت سینئر وزیر ہیں ہمارے اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. انہوں نے مجھے خاص طور پہ جوائن کیا ٹیلی فون پہ، میرے ساتھ ہیں. اسد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد صاحب، یہ ریڈ لسٹ کا ہماری تلوار کب تک لٹکی رہے گی؟ یہ جی ریویو جو کرتے ہیں وہ تقریباً ہر 2 ہفتے کے بعد ہوتا ہے اور اس ہفتے دوبارہ اس کی ریویو کرنا تھا. ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ شاید آج ہی اناؤنسمنٹ ہو، بٹ آبویسلی 100% شور اب نہیں ہے، لیکن ایکسپیکٹڈ ہے اگلے چند دنوں میں. اور جہاں تک یہ تلوار لٹکنے کا سوال ہے ہمارے خیال میں تو، اور یہ کوئی ہماری جذباتی رائے نہیں ہے، ہماری اعداد و شمار کی بنیاد پہ، حقائق کی بنیاد پہ ہمیں ریڈ لسٹ پہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن جب انہوں نے ہمیں ریڈ لسٹ پہ ڈالا تو انہوں نے جو وجوہات دی تھی اس میں 2-3 موٹی موٹی باتیں انہوں نے کہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ بڑی تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں اور اب کئی ہفتوں سے ہمارے کیسز کم ہو رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے، اور کافی کمی آ چکی ہے. دوسری چیز انہوں نے بولی کہ وہ ڈیٹا شیئر نہیں کرتے ہیں پاکستان والے، یہ پتہ نہیں 2 مہینے سے 3 مہینے سے نہیں کر رہے تھے. تو وہ تو یو کے ہائی کمیشن کو خود ٹویٹ کر کے یہ کہنا پڑا کہ نہیں جی، ہمیں این سی او سی سے باقاعدہ ڈیٹا ملتا ہے اور ہر ہفتے ہم وہ ڈیٹا لندن پہنچاتے بھی ہیں. تو وہ کہانی بھی ختم ہو گئی. تیسری انہوں نے ایک جنوم سیکوینسنگ کی بات کی تھی، لیکن ایسے ممالک بھی ہیں ان کے ایمبر لسٹ پہ یعنی ریڈ لسٹ پہ نہیں ہے جو ہم سے کہیں زیادہ کہیں کم کرتے ہیں جنوم سیکوینسنگ. تو ہمارے خیال میں تو اگر حقائق کی بنیاد پہ، ہیلتھ کی بنیاد پہ فیصلہ ہو تو پاکستان کو ریڈ لسٹ سے خارج کر دیا جانا چاہیے. اچھا، میری 1-2 لوگوں سے وہاں پہ جب بات ہوئی تھی، یہ 3 ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی لیٹسٹ بات نہیں کر رہا. وہ مجھے کہتے ہیں ایک تو آپ کی حکومت نے ڈیٹا نہیں دیا، دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سڈنلی بغیر وجہ کے سندھ گورنمنٹ نے ایک دم سے لاک ڈاؤن لگا دیا کمپلیٹ. تو یہاں پہ لوگ ریٹل کر گئے کہ یار یہ تو ان کی گورنمنٹ کی بن نہیں رہی آپس میں، تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ لاک ڈاؤن کر نہیں رہی، ورنہ سندھ نے تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا. So as a government, we've been sending wrong signals outside that we are not on the same page. اچھا، یہ جو پہلی والی بات ہے وہ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ خود ہی یو کے کی حکومت نے کلیریفیکیشن کر دی تھی، تو وہی آپ کو 3 ہفتے پہلے کی بات بتا رہے ہوں گے. تو اس کے بعد نہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے ایکنالج کیا کہ ڈیٹا باقاعدہ شیئر کرتے ہیں. بلکہ آپ کو تو مبشر پتہ ہے ہماری پاکستان کی جو کووڈ رسپانس ہے اس کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہی یہ رہی ہے کہ جس طریقے سے ڈیٹا کلیکشن ہوئی ہے، ڈسمینیشن ہوئی ہے اور اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوئے. جہاں میں سندھ حکومت کا تعلق تھا، یہ ہماری اس کے بعد ہم کراچی گئے تھے. یہ جب سندھ حکومت نے فیصلہ کیا، اچھا فیصلہ پہلے کر دیا اور اس کے بعد اگلے 2 دن کے اندر 3 دفعہ انہوں نے ریویژن کی اس فیصلے کے اندر ہمارے این سی او سی کے کہنے کے اوپر. وہ پہلی دفعہ اگر بات چیت کر کے کر لیتے تو شاید یہ نہ کرنے کی ضرورت پڑتی. اور ان سے میں نے چیف منسٹر صاحب سے یہی کہا کہ 12 مہینے سے زیادہ ہم نے کوآپریٹ کیا ہے، جتنی بھی پولیٹیکل ڈفرینس ہوں، پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پہ آ کے کووڈ کے فیصلے کیے اور اسی کی وجہ سے سسٹم ٹھیک چلتا رہا ہے. تو یہ اگر آپ الگ سے فیصلے کریں گے تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان میں بھی غلط سگنل جاتا ہے، باہر بھی غلط سگنل جاتا ہے، اور فل لاک ڈاؤن پہ نہیں ہوا اور اس کے باوجود کیسز نیچے آئے. ہم نے اسلام آباد میں دیکھا، پنجاب میں دیکھا، ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے. آزمودہ ایک طریقہ کار ہے ہمارا، بغیر سب کچھ بند کیے ہوئے ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کے ساتھ ہم کیسز کو کنٹرول کر لیتے ہیں. انفارچونیٹ کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا اور اس کی وجہ سے جو وائبس گئے. How equipped are we to identify and deal with Delta variant? ڈیلٹا تو جی اب ہماری 99% جو اس وقت کیسز ہو رہے ہیں وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہو رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی یہی ڈیٹا امریکہ کا بھی ہے، وہاں پہ بھی 99% زیادہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے. 100 سے زیادہ ممالک کے اندر اب ڈومیننٹ ہے، اور اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ یہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ویریئنٹ ہے. تو اس نے بالکل ڈومینیٹ کر دیا ہے اس وقت دنیا کے اندر، ڈیلٹا ہی ہے میں. اچھی چیز اس کی یہ ہے کہ ناٹ ڈیلٹا کی اچھی چیز نہیں، لیکن اچھی چیز ایک یہ ہوئی ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے اوپر بھی یہ ویکسین ہماری جو ہے وہ کارآمد ہیں اور اس سے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں. تو اور اس کے جو ٹریٹمنٹ پروٹوکولز ہیں، یعنی ہسپتال میں علاج جیسے کیا جاتا ہے، اس میں ویریئنٹ کی بنیاد پہ کوئی فرق نہیں ہے. تو خطرناک ضرور ہے، پھیلتا زیادہ تیزی سے ہے، لیکن اس کا علاج بھی وہی ہے، اسپتالوں کا سسٹم بھی وہی ہے، اور ویکسینیشن کا نظام بھی وہی ہے. اچھا، بیفور آئی آسک یو اینی ادر کویسچن، میں نے آپ کو آن ریکارڈ ایک بات کہنی ہے
کہ ہم گورنمنٹ کی ہم جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ غلط بات ہے تو ہم اس کو نشاندہی بھی کرتے ہیں، لیکن جو ویکسینیشن ہو رہی ہے نا، اس پہ تو ہیٹس آف ٹو یو پیپل، آپ کو بھی، ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی، اتنا سموتھ اور اتنا ایفرٹ لیس ویکسینیشن ہو رہی ہے. ہم نے اپنے سٹاف کو بھی کروا لیا، اپنے ہیلپ کو بھی کروا لیا، ڈومیسٹک ہیلپ کو بھی، اور ان کو صرف وہ فون کر کے گئے اور ہوتا گیا. تو آئی مین ریمارکیبل اچیومنٹ ہے سر. بڑی بہت بہت مہربانی مبشر. اس کے باقی کئی پہلو ہیں ویکسینیشن کے جو اچھے ہیں اور لوگوں نے تعریف کی ہے، لیکن میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، مجھے ذاتی طور پر جس چیز پہ سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز. مطلب پاکستان جیسی جگہ پر جہاں پہ اتنی ہائرارکیل سوسائٹی ہو، ایک ہیلتھ کیئر ورکر اور ڈائریکٹ کام کرنے والے نرس اور ڈاکٹر نہیں، اگر صفائی کرنے والی کوئی خاتون تھی ہسپتال کے اندر تو اس کو پہلے ویکسین ملی ہے اور صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو بعد میں ملی ہے. تو یہ جو ایک سارے پاکستان، ہر پاکستانی کو برابر ٹریٹ کیا گیا ویکسینیشن میں، اس کا بھی ہمیں بہت خوشی بھی ہے، فخر بھی ہے. کانسپریسی تھیوری یہ ہے اسد صاحب، اینڈ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ یو ٹو آنسر دس کوشچن، بٹ مجھے آپ کو پوچھنا ہے کہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے اور طالبان کے اوپر ہمیں جس طرح ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے، یہ فاٹف اور ریڈ لسٹ اب براہ راست اس کا نتیجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھیں، میں تو مبشر میں پہلا تھا جس نے ٹویٹ کیا تھا اس کے اوپر، اور وہ کئی مہینے پہلے تھا. اس وقت اتنا زیادہ ریاکشن نہیں آیا تھا. جس وقت اپریل میں انہوں نے پہلا ڈیسیشن لیا تھا اور انڈیا اور پاکستان کو ایکویٹ کر دیا تھا، حالانکہ انڈیا کے حالات ہم سے بہت خراب تھے. اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ صحت کی بنیاد کے اپنے شہریوں کا دفاع کرنے کے لیے فیصلے کرے. لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمیں سیاسی بنیاد پہ نظر آتا ہے، صحت کی بنیاد پہ نظر نہیں آتا. اور ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ افغانستان ہے، یا لارجر جو ایک مغرب کی اور ایک ایمرجنگ چائنا کی جو رائیولری بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ اس لپیٹ میں ہم آ گئے ہیں. وہ جو بھی وجہ ہو، لیکن صرف صحت اور سائنس اس فیصلے کی بنیاد نظر نہیں آتی. اسد صاحب، آپ کے اوپر ایک بڑا سیویئر کرٹیسزم جو ہے وہ ریسٹورنٹ اونرز کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہر قسم کی اجازت ہے، جلسوں کی اجازت ہے، الیکشنز کی اجازت ہے، جلوسوں کی اجازت ہے، نہیں ہے تو ڈائننگ کی اجازت نہیں ہے. آپ اگر ہم ایس او پیز مینٹین کرتے ہیں تو آپ ریسٹورنٹس کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ لوگ مر گئے ہیں آلموسٹ. اچھا، اس کے اندر پہلی بات تو یہ جلسوں کی اجازت نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ سیاستدانوں پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے. بڑی ہم نے کوشش کی لیکن ناکام رہے اس کے اندر. اور سب سے بڑا، اور یہ بھی میں نے ٹویٹ کیا ہے آج سے کوئی چند ہفتے پہلے میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ بدقسمتی سے جب سے کووڈ شروع ہوا ہے سب سے فلیگرنٹ وائلیشن جو ہیں وہ سیاستدانوں نے کی ہے. تو وہاں یہاں تک تو صحیح ہے، ہمارے رولز میں کوئی فرق نہیں ہے. ریسٹورینٹس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے اگست میں یہ سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ویکسینیٹڈ کے لیے انڈور ڈائننگ کھول دیں، لیکن جو وائلیشنز ہو رہی تھی انفورسمنٹ آف رولز کی، وہ 5, 10, 15, 20% نہیں تھی، وہ 70 اور 80% ہو رہی تھی. میں نے خود پرسنلی ٹیسٹ کیا، میں 3 مختلف ریسٹورینٹس میں گیا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ سے نہیں پوچھا، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، لیکن میں بڑا نوٹ کر رہا تھا جو بھی انٹر ہو رہا تھا کسی سے چیک نہیں کیا گیا. اب ہماری امید یہ ہے کہ سپٹمبر کے اینڈ کے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں شہروں کے، بڑے شہروں کے لیے 40% فلی ویکسینیٹڈ والا، جو بالکل ڈویبل ہے. اسلام آباد 52% پہ آلریڈی پہنچ چکا ہے. اگر وہاں پر پہنچ جائے گا تو پھر ہم یہ فور ویکسینیٹڈ انشاءاللہ کھول دیں گے. اور امید یہ ہے کہ اس دفعہ ریسٹورینٹ جو ہیں وہ بھی بہتر تعاون کریں گے. ہم ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس پہ نہیں گئے ہم ابھی تک، کہ جو دنیا اب کر رہی ہے ایک ہم کرتے ہیں. ہم لوگوں نے جو ایئرپورٹس وغیرہ پہ ٹیسٹنگ ہے وہ ہماری ساری ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جس کو ہم سینٹینل ٹیسٹنگ کرتے ہیں، یعنی ہائی رسک ایریا جو ہیں ٹورسٹ وغیرہ کے ایریاز، وہاں پہ ہم ریپڈ اینٹیجن کرتے ہیں. لیکن جو نارمل ہماری سمپٹومیٹک پیشنٹ کی جو ٹیسٹنگ ہے یا جو ہمارے کانٹیکٹ ٹریسنگ سے ہوتی ہے وہ ابھی تک PCR بیس کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیوائڈیڈ اوپینین ہے. ہم نے ایک زمانے میں ایکچولی کافی کوشش کی تھی پروونسز کو کنونس کرنے کی کہ ریپڈ اینٹیجن زیادہ استعمال کریں، لیکن ریزسٹنس تھی. وہ کہتے ہیں جی PCR کا رزلٹ زیادہ ایکوریٹ آتا ہے. سو ہم نے زیادہ استعمال تو کرتے ہیں، لیکن جس طرح انڈیا نے بہت بڑی تعداد میں استعمال کیا، ہم ویسے نہیں کرتے. تو لیکن UAE کو ہماری ریپڈ ٹیسٹنگ پہ کوئی زیادہ اعتبار نہیں ہے. سر ہمیں بھی ان کی ٹیسٹنگ کے اوپر وہ زیادہ اعتبار نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ ہم لوگوں نے یہ پچھلے چند ماہ سے پروٹوکول کیا ہوا ہے کہ آپ جب وہاں سے آتے ہیں، کسی بھی ملک دنیا سے آتے ہیں،
تو آپ کو ایک نیگیٹو PCR ٹیسٹ لے کر آنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب آپ لینڈ کرتے ہیں تو ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہوتا ہے. 95% جو کیسز ہمارے آئے ہیں کہ جو نیگیٹو PCR لے کر آئے تھے اور یہاں پر آ کے وہ پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے, ساری دنیا سے جو لوگ آئے ہیں اس میں سے 95% ایسے کیس UAE کے تھے. تو اگر ان کو کچھ ہمیں بھی ان سے اچھا, میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا, لیکن مجھے لاسٹ میں ایک بات مجھے بتائیں, اور یہ میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں نا اسد عمر, یہ میرا خیال ہے ہر پاکستانی کے دل کا سوال ہے, کیونکہ آپ اب 2 سال سے NCOC کو ہیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس روز کا ڈیٹا بھی ہے اور آپ کو تمام اس کے ویریئنٹس کا بھی پتہ چل گیا ہے. ہماری اس ملک میں کب تک آپ کے خیال میں کرونا وائرس سے کووڈ-19 سے جان چھوٹے گی؟ اچھا, اس پہ ایک تو دنیا اس نتیجے میں پہنچتی جا رہی ہے کہ ہمیں اب کورونا کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی اور ایک حد تک خطرہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا. تو زندگی نارمل ہو جائے گی, نسبتاً نارمل ہو جائے گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کورونا ختم ہو گیا ہوگا. لوگ پھر بھی کچھ لوگ بیمار ہو رہے ہوں گے, خدا نہ خواستہ کچھ کی اموات بھی ہو رہی ہوں گی, لیکن وہ اس لیول پہ آ جائے گا جیسے بہت سی اور بیماریاں ہوتی ہیں جس کے ساتھ پھر معاشرہ جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے پھر بھی. اور یہ جو ہے یہ لنکڈ ہے ہماری ویکسینیشن سے. جس وقت ہمارے جو ویکسینیشن کا جو ٹارگٹ ہے, جو ہماری ایلیجیبل پاپولیشن ہے 15 سال سے اوپر کی, جو اس وقت کچھ 14 کروڑ 30 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں, اس کا جس وقت آپ 50% کم سے کم آئیڈیلی 60% سے اوپر پہنچیں گے تو پھر ہمیں بغیر ریسٹرکشن, بغیر بندشوں کے ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اب میں نے 4 مہینے پہلے ویکسین کروایا تھا, مجھے دوبارہ کروانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ نہیں جی, اس کو ہم ریگولرلی دیکھتے ہیں, مہینے میں 2 دفعہ ہمارا انالیسس ہوتا ہے. اس کو بریک تھرو انالیسس کہتے ہیں, یعنی وہ جو فلی ویکسینیٹڈ تھے اور اس کے باوجود ہوا ان کو, ابھی تک کا ہمارے سامنے جتنا بھی ایویڈنس پاکستان کا آیا ہے اس میں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے ہمارے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ آپ کو بوسٹر شاٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں ہر 2 ہفتے کے اندر. اور اگر نظر آیا تو یہ ممکن ہے, ابھی ایسی صورتحال نہیں, لیکن ممکن ہے کہ ذرا جو زیادہ ایج کے لوگ ہوں گے, شاید 50 سال سے زیادہ یا 60 سال سے زیادہ, ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ایک بوسٹر کا فیصلہ کیا جائے, لیکن ابھی تک اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. At the end, Asad Umar, once again, my compliments for running a great vaccination program. I think پاکستان ان ممالک میں ضرور آتا ہے جہاں سب سے زیادہ اسموتھ ویکسینیشنس ہو رہی ہیں, اینڈ کریڈٹ ٹو یو اینڈ یور ٹیم. بہت بہت مہربانی. تھینک یو. یہ تھے اسد عمر, پاکستان تحریک انصاف کے وزیر پلاننگ اور NCOC کے ہیڈ. آپ نے سنا براہ راست ان سے ریڈ لسٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہے. لگتا یہی ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, لیکن آج کل میں اس کا فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے. لیٹس ہوپ کہ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اچھا کرے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.